کو سلامتی دے. بہت ممنون آپ کا. حضور اقدس کلام پاک پہ میں نے پہلا قرآن حکیم جو زندگی میں ترجمے کے ساتھ پڑھا وہ مولانا مودودی کا تفہیم القرآن تھا، اور میں اس وقت 8ویں اور 10ویں کلاس کے درمیان تھا، اور ظفر صاحب ہوا کرتے تھے، ہمارے ایک میرے دوست کے چچا تھے. انہوں نے ہر جمعے کو اس کا درس ہم سے سننا ہوتا تھا، دینا نہیں ہوتا تھا، سننا ہوتا تھا، اور اس درس کے عوض میں وہ ہمیں کچھ چاکلیٹ دیا کرتے. تو اس زمانے میں چاکلیٹ بھی ایک دو ہی قسم کے ہوتے تھے. قرآن پہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن قرآن پہ کام ہوتا چلا جا رہا ہے تحقیقی بھی اور نستعلیق قسم کا فلسفیانہ بھی. ڈاکٹر طاہر نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، اس کی ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ فرمائیے کہ ضرورت محسوس کی کیوں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے بلال صاحب آپ کا بھی اور سما ٹی وی کا بھی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں اور وطن عزیز پاکستان میں یہ پہلا ترجمہ ہے، تفسیری ترجمہ ہے جو اللہ رب العزت نے، میں یہ نہیں کہا کرتا یہ کہ ترجمہ میں نے کیا ہے، مولانا مودودی بھی کہ یہ کہیں ترجمانی ہے، تو یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، کیونکہ کام کیے نہیں جاتے، ایسے کام لیے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان گناہگار ہاتھوں سے یہ کام لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سما ٹی وی کے ذریعے سے آج نبی کریم کی وہ حدیث کہ یہ وہ کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، کہ جس کے معجزات قیامت تک برپا ہوتے رہیں گے. یہ 1400 برس کے بعد ایک ایسا معجزہ رونما ہوا ہے کہ اردو زبان جو خود الفاظ اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے تنگی دامہ کا شکار ہے، اس زبان میں مکمل قرآن کا غیر منقوط ترجمہ ہونا، جس میں بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا، ترجمے میں نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور اس کی کیا وجہ ڈاکٹر صاحب؟ اس کی وجہ بلال صاحب کوئی یہ نہیں ہے کوئی خاص وجہ. یہ میں نے کہا ہے کہ مختلف اینگلز کے ساتھ، مختلف زاویوں کے ساتھ اس کے معجزات رونما ہوں گے نا، جو قیامت تک. ہاں جی، محبت بھی ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، انفرادیت ہو سکتی ہے، اور قرآن کے ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ ہے. واہ واہ واہ، یہ اچھی بات کی. قرآن کے باب میں ایک اور نئے صنف کا اضافہ ہے، نئی زبان کا اضافہ ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے ٹرانسلیشن میں دقت کیا ہوئی؟ لفظوں کا چناؤ. لفظوں کا چناؤ بہت بڑی دقت تھی. کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف نقطوں والے الفاظ کے نقطے گرانا، نہیں ایسا نہیں بلال صاحب. نقطوں والے الفاظ کو ہٹا کر ان کی جگہ ایسے متبادل لفظ لانا جس میں نقطہ نہ ہو، اور پھر سب سے بڑی بات کمال کی یہ کہ قرآن کا مفہوم بھی وہی ہو. قرآن کا مفہوم بھی ہوا، لفظ بدل جائیں بغیر نقطے کے مفہوم وہی ہو. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ترجمہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. ایک اور کوئی بتائیے مثال. واہ 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 واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات. واہ، اللہ کے اسم سے، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا. دیکھیں مفہوم بھی وہی ہے اور نقطہ بھی نہیں ہے. اور آگے سورہ اخلاص، میرے پاس سامنے پورا قرآن ہے، میں چھوٹی سورت میں بہت سناتا ہوں، بہت اس کا خوبصورت ترجمہ ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. کوئی نقطہ نہیں، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے. کس سے؟ اولاد سے، ماں باپ سے. جو مشرکین سوال کیا کرتے تھے کہ فرعون کا باپ تھا، نمرود کا باپ تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کون ماں باپ ہے؟ تو اللہ نے یہ صورت نازل کی ان کے اس سوال کے جواب میں. قل، اے نبی آپ فرما دیں ان کو کہ میں احد ہوں. اور احد بھی بلال صاحب کس کو کہتے ہیں؟ واحد کے معنی بھی، احد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن اللہ نے یہاں لفظ احد استعمال کیا. کیوں؟ کہ واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو. اور واحد ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل، ایک چیز کو کہتے ہیں ایک آدھے میں تقسیم ہو سکتا ہے، دو آدھے ملائیں تو ایک ہو سکتا ہے، یہ تقسیم ہے. یہ اس کو کہتے ہیں واحد. جو احد ہوگا ناقابل تقسیم ہے، تقسیم کے تصور سے بھی پاک. ہائے 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 ہائے، وہ تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے. تو یہاں اللہ نے سمجھ سوچ کے حالانکہ واحد بھی استعمال کیا، یہاں توحید کا مسئلہ تھا تو لفظ استعمال کیا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جس میں نقطہ نہ ہو.
اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. ماورا ہے. واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ. اس اللہ کا مطلب یہ عام فہم زبان عام فہم ہے. ہاں اس میں جی. کوئی اچھا یہی خوبصورتی جو ہے یہ مولانا نے بھی اپنے تفسیر میں فرمائی کہ آسانی اور عام فہم پڑھنے کے لیے یہ کتنے عرصے میں آپ نے کام کیا؟ بلال صاحب یہ بھی معجزانہ مدت ہے. میں نے 14 مئی 2011 میں شروع کیا تھا اور 30 مئی 2013 میں ختم ہو گیا تھا. 2 سال کی مدت میں. یہ بھی معجزانہ مدت ہے. ایسے کام تو صدیوں میں ہوتے ہیں. کیا بات ہے بھائی جان. میری ایک ریکویسٹ ہے، یہ تصویریں ہماری ہٹائیے اور اس پہ ذرا لے کر جائیے تاکہ لوگوں کو اس کی زیارت ہو اور یہ نیاز جو ہے یہ ملے کہ جناب کیا بات ہے. یہ وہ ہدیہ ہے جو کہ آپ کی خدمت میں جناب اس قرآن کی لفظوں میں ترجمے میں کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود جو معنی ہے، جو پرسپیکٹو ہے الفاظ کا، جو پیراڈائم ہے تصور کا، وہ بھی شفٹ نہیں ہوا. یہ بڑا کام ہے جو کہ پاکستان میں جو ہمارے سادہ لا انسان ہیں وہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے. ڈاکٹر محبوب آپ کی طرف آتا ہوں اور یہ قرآن حکیم سامنے رکھیے. یہ جو ابھی تک ڈاکٹر طاہر بات کر رہے تھے، دیکھیے ترجمہ کیا ہے بغیر نقطے کے. یہ بڑا کمال بات ہے. اور اگر آپ ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں بحیثیت استاد جو کہ ایک یہاں پہ نجی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں اور یہ کام بھی کرتے ہیں، آپ کا میڈیا ایکسپوجر بھی بہت ہے. آپ یہاں بیٹھے، آپ ان کو یہاں بھی دیکھیے. ایک کیا کہنا چاہیے، ایک پورا کا پورا جو پرسپیکٹو ملتا ہے نا ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے، وہ انتہائی سادگی کا. لیکن اگر انٹلیکٹ دیکھیں تو وہ کمال نستعلیق ہے کہ انسان کو فخر محسوس ہو جانا چاہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے یار میں پاکستان سے ہوں اور میرے ملک میں ایسے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب سادگی میں انٹلیکٹ چھپا ہوا ہے. یہ میرا تجربہ ہے. وہ میں آپ جتنے استاد کہیں میں آپ کو پاکستان میں 47 سے لے کے اب تک یا اس سے پہلے گنا سکتا ہوں. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یونیورسٹیوں کے اندر وہ سادگی کا مزاج مذہبی، روحانی، علمی درس گاہوں میں موجود ہے یا وہاں بھی آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ لوگ